جس پر پہلی میں دلیل دے رہا ہوں کہ اللہ نے حضور کو خود شرع بنانے کا اختیار دے دیا۔ آقا علیہ السلام نے ایک موقع پر سونے کی انگوٹھی تیار کروائی۔ ایک صحابی کو حکم دیا، جا سنار کے پاس اسے کہہ دے کہ ایک سونے کی انگوٹھی تیار کر۔ اب وہ صحابی تھے، جو ہی انہیں حضور کا حکم ملا کہ آقا کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے سونے کی انگوٹھی تیار کروا کے لا، وہ صحابی باہر نکلے۔ انہوں نے کہا اچھا حضور انگوٹھی پہنیں گے تو کیوں نہ میں بھی بنوا لوں۔ وہ گھر گئے، پیسے اٹھائے، کہا کہ میں بھی حضور کی سنت پہ سونے کی انگوٹھی بنواؤں گا۔ راستے میں جو صحابی ملتے وہ پوچھتے خیر تو ہے آج؟ انہوں نے بتایا کہ آقا نے حکم دیا ہے، میں سنار کے پاس جا رہا ہوں، سونے کی انگوٹھی بنواؤں گا۔ اب جس صحابی نے سنا، سارے سنیارے کے پاس پہنچ گئے کہ جی ہماری بھی انگوٹھی بنا دے، ہماری بھی انگوٹھی بنوا دے۔ ابھی آقا علیہ السلام کی انگوٹھی اس نے بنائی نہیں تھی کہ بڑی تعداد میں صحابہ اکرام نے انگوٹھیاں بنوا لی۔ اب وہ انگوٹھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں جب پیش کی جانے لگی تو سب صحابہ نے اپنی اپنی انگوٹھیاں اپنے پاس سنبھال کے رکھی تھی کہ جب حضور پہنیں گے، چونکہ پہلے عمل حضور ہی کرنا ہے نا، تو ہم حضور کی سنت سمجھ کر پہن لیں گے۔ آقا علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا کہ اس کے پاس بھی انگوٹھی ہے، اور جو ہی حضور علیہ السلام نے اپنی انگلی میں ڈالنا چاہی تو سب صحابہ نے نکال لی کہ آقا ڈالیں گے تو ہم بھی حضور کی سنت پہ انگوٹھی ڈال لیں گے۔ آقا علیہ السلام جب یہ منظر دیکھا تو اپنی انگوٹھی حضور نے انگلی میں پہننے کے بجائے پھینک دی اور کہا میں محمد مرد کے لیے سونا حرام کرتا ہوں۔ صحابہ کا منظر ذرا دیکھے کس طرح وہ آقا کی تعلیمات پہ عمل کرتے تھے۔ ادھر حضور نے انگوٹھی پھینکی، ادھر سارے صحابہ نے انگوٹھیاں پھینک دیں، سب نے پھینک دی کہ اگر آقا نہیں پہنتے تو ہم بھی سونا اپنے اوپر حرام سمجھتے ہیں، نہیں پہنیں گے۔ بعد میں حضور نے فرمایا یہ تم اٹھاؤ اور اپنی بیویوں کو جا کے پہنا دو۔ پورا قرآن اٹھا لے، پورا قرآن، الحمد سے والناس تک پورا قرآن موجود ہے۔ کسی ایک آیت میں بھی، کسی حصے میں بھی اللہ نے مرد کے لیے سونا حرام نہیں کیا۔ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے۔ کس نے کیا؟ آقا علیہ السلام نے کیا۔ یہ حضور کا شرع بنانے کا اختیار تھا۔ اب آئیں جب سب مردوں کے لیے اللہ کے رسول نے حرام کر دیا سونا، تو ایک مرد ایسا جس کے لیے حضور نے حلال کر دیا۔ اللہ نے حلال نہیں کیا، اس کا نام ہے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے صحابی ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ آقا علیہ السلام جب ہجرت کے لیے نکلے تو مدینہ اس سمت میں، رستے مدینے کے سارے ادھر جاتے ہیں، مکہ سے جو نکلتے ہیں۔ آقا علیہ السلام ابو بکر صدیق کے گھر گئے کہ چل ابو بکر، اللہ نے حکم دے دیا ہجرت کا رضی اللہ تعالیٰ۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا آقا میں تو حاضر ہوں۔ 6 مہینے ہو گئے تھے ابو بکر صدیق رات کو سوئے نہیں تھے، اور 6 مہینے ہو گئے تھے ہر روز رات کو سارا سامان پیک کرتے، تیار ہوتا، گھر والوں کہتے شاید آج اللہ کے محبوب آ جائیں، ہم نے نکلنا ہوگا، تمہاری یہ ڈیوٹیاں ہیں۔ دروازے میں کھڑے، دروازہ بند، انتظار کر رہے۔ جو ہی حضور علیہ السلام دروازے پہ پہنچے، ابو بکر صدیق نے دروازہ کھولا، کہا یا رسول اللہ میں تیار ہوں، چلو چلتے ہیں۔ آقا علیہ السلام بجائے اس سمت جانے کے مکے کے اس سمت چل پڑے۔ وہاں ایک غار تھی، غار ثور، وہ مدینے کے راستے میں نہیں آتی۔ حضور علیہ السلام نے وہاں قیام کیا، 3 راتیں 3 دن غار ثور میں قیام کرنے کے بعد حضور اس سمندری راستے سے، ایک الگ راستہ آتا تھا جو سمندری راستہ کہلاتا ہے، اس سمندری راستے سے مدینہ المنورہ کی طرف آئے۔
مکے والوں نے پیچھے اعلان کر دیا کہ جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو رضی اللہ تعالیٰ گرفتار کر کے لائے گا 100 اونٹ اسے انعام دیا جائے گا۔ اب 100 اونٹوں کے لالچ میں بڑے بڑے لوگ پہلوان، بڑے بڑے شکاری، بڑے بڑے راستوں کو جاننے والے بہر نکلے، کہیں اپنے بیٹوں کو لے کے، کہیں اپنے غلاموں کو گرفتار کرتے ہیں، 100 اونٹ مل جائیں گے تو ایک اونٹ سمجھ لیں کم از کم آج بھی 8-10 لاکھ روپے کا اونٹ ہے۔ عربی اونٹ ہیں ہمیشہ مہنگے رہے، ساری تاریخ میں عربوں کے اونٹ مہنگے رہے، تو لالچ میں لوگ نکلے۔ کوئی ایک شخص بھی حضور کو تلاش نہ کر سکا، لیکن سراقہ اتنا بڑا کھوجی تھا، اتنا بڑا پہلوان تھا اور راستوں کو جاننے والا تھا، اس نے کئی راستے دیکھے اور سمجھ گیا کہ اس راستے حضور جا نہیں سکتے۔ وہ سمندری راستے میں آگے سے آ گیا اور حضور علیہ السلام کو آ کے روک لیا۔ یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ وہ اکیلا گیا تھا، اسے اپنی ذات پہ اعتماد اتنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر یہ 2 بندے میرے لیے کچھ بھی نہیں ہیں، میں اپنے اسلحے، اپنی تلوار اور اپنی طاقت کے زور پر ان دونوں کو گرفتار کر لوں گا، چاہے جنگل میں ہی مل جائیں۔ اتنا اسے اپنے آپ پر اعتماد تھا۔ راستے میں آ گیا، گھوڑے پر سوار تھا، آقا علیہ السلام اونٹنی پہ سوار تھے، قصوہ نام کی اونٹنی تھی حضور کی جس پہ حضور سوار تھے۔ اس سراقہ نے للکار دی، پکارا، کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اور تیرا دوست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتاری پیش کر دیں، میں گرفتار کرنے آ گیا ہوں، خبردار آگے نہ بڑھنا، رک جاؤ۔ اس نے گھوڑا آگے چلایا۔ اللہ کی شان اور قدرت، آقا علیہ السلام نے ادھر نگاہ کی، اس کا گھوڑا زمین کے اندر دھنسنے لگ گیا، چاروں کھر اس گھوڑے کے اور ٹانگیں زمین کے اندر جانے لگی، حتیٰ کہ پیٹ تک گھوڑا جب اندر دھنسا تو اس کے بھی زیر گھٹنے زمین کے اندر چلے گئے، وہ کانپ گیا، کہنے لگا اے محمد مجھے بچا لے، میں تو زمین کے اندر گڑا جا رہا ہوں، بچا لے۔ حضور علیہ السلام نے اس کی طرف نگاہ کی، اب نگاہ شفقت اور رحمت تھی کہ زمین نے اسے باہر نکال دیا۔ دیکھ کے حیران رہے کہ میں تو اب زمین کے اوپر ہوں۔ اس کے دل میں پھر بے ایمانی آئی، پھر اس نے گھوڑا آگے بڑھایا اور کہا کہ میں تمہیں گرفتار کرنے آیا ہوں، 100 اونٹ میں لوں گا۔ جو ہی گھوڑا اس نے آگے بڑھانا چاہا، گھوڑا دوبارہ زمین میں دھنسنے لگ گیا، دوسری بار اس کا گھوڑا زمین میں دھنسا، وہ پھر ڈر گیا، پھر اس نے معافی مانگ لی، تیسری بار پھر کوشش کی، تیسری بار پھر گھوڑا دھنسا۔ حضور علیہ السلام اس کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگے اور مسکرا کے کہا اے سراقہ تو کیسا عجیب انسان ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایران کے بادشاہ کسرا کے سونے کے کنگن تیری باہوں میں ہیں اور تو ہے کہ مجھے ہی گرفتار کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ آقا نے کہا کہ سونے کے کنگن، انگوٹھی نہیں، کنگن سونے کے، اور وہ بھی کس کے؟ ایران کے بادشاہ کسرا ایران کے، وہ تیری باہوں میں ہیں، تیری کلائیوں میں دیکھتا ہوں، اور تو مجھے گرفتار کرنے پہ درپے ہے۔ اس نے معافی مانگی، کہنے لگا ہیں کسرا ایران کے سونے کے کنگن اور میری کلائیوں میں؟ اے محمد مجھے کلمہ پڑھائیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ وہ مسلمان ہو گیا۔ اگلا سارا راستہ جو سمندری راستہ تھا اس کو سراقہ جانتا تھا، جانتے ابو بکر صدیق بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ، اس لیے اس راستے پہ گئے تھے نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جانتے صدیق اکبر بھی تھے، آقا علیہ السلام بھی جانتے تھے، لیکن سراقہ کہنے لگا آئیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مومن ہو گیا، اگلا سارا سفر میں طے کراتا ہوں، مدینے تک حفاظت کے ساتھ لے کے جانا میری ذمہ داری۔ یہ سراقہ ایسا صحابی تھا کہ جب ایران فتح ہو گیا
سونا سارا، مال سارا، مال غنیمت مدینے میں پہنچا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، آپ کا دور خلافت تھا، اٹھ کے اس سارے مال غنیمت میں سے سونے کے کنگن تلاش کرنے لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے عمر آپ کیا تلاش کرتے ہیں؟ فرمانے لگے میں دیکھ رہا ہوں کہ سونے کے کنگن کہاں ہیں۔ بھئی آپ کو کیسے پتا چلا کہ سونے کے کنگن بھی مال غنیمت میں آئے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا حضور نے کہا تھا کہ سونے کے کنگن آئیں گے اور سراقہ کو پہنائے جائیں گے۔ کنگن تلاش کیے، وہ سونے کے کنگن اٹھا کے آقا نے کہا سب مردوں کے لیے، سیدنا فاروق اعظم کہنے لگے سب مردوں کے لیے حضور نے سونا حرام کیا ہے، لیکن اس سراقہ کے لیے حضور نے سونا حلال کر دیا ہے۔ یہ اختیار کس نے دیا؟ اللہ دینے والا۔ اسے کہتے ہیں مختار کل۔